أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعليه الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین محترم، آج ہمارا چوتھا درس ہے اور خلاصے کے طور پر ہم اپنے تیسرے درس کو کچھ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جو تیسرے درس میں جو بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ انسانی زندگی جینے کی شرط، اور اس کے ذیل میں ہم نے 3 مقدمات کو جو بیان کیا تھا وہ یہ تھے کہ انسان موجودی کمال جو ہے، یعنی انسان کمال طلب ہے، اور دوسرا انسانی کمال انسان کی اختیاری رفتاروں سے حاصل ہوتا ہے، اور جو تیسرا مقدمہ تھا وہ یہ تھا عقل جو بھی حکم کرتی ہے وہ اس کے نظریوں کے مطابق ہوتا ہے، اور ہم نے نتیجہ لیا تھا. آج کا ہمارا جو درس ہے، چوتھا درس، وہ اس کا جو عنوان ہے وہ ہے کچھ بنیادی مسائل کے حل. کچھ بنیادی جو مسائل ہیں ہمارے جہان بینی اور آئیڈیالوجی سے متعلق، اس کے سولیوشن. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ مقدمے کے طور پر جب انسان جہان بینی سے متعلق بنیادی مسائل کی تلاش میں لگا ہوتا ہے، یا جو بنیادی مسائل اور دین حق کے اصولوں کی شناخت کی تلاش میں لگا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا جو اسٹیپ اس کے سامنے آتا ہے، جو سب سے پہلے جو اس کا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ کچھ سوالوں سے متعلق ہوتا ہے. وہ سوال کون کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا سوال تو اس کے سامنے آتا ہے کہ کون سی راہ سے ان مسئلوں کو حل کیا جا سکتا ہے، ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. دوسرا، کیسے بنیادی شناخت جو صحیح ہو حاصل کی جائے. تیسرا سوال، کون سی راہیں ہیں شناخت کے لیے وجود رکھتی ہیں، کون سی ایسی راہیں موجود ہیں جو ہم شناخت کے لیے انتخاب کر سکتے ہیں. چوتھا سوال یہ، اور ان میں سے کون سی ایک راہ شناخت حاصل کرنے کے لیے انتخاب کری جا سکتی ہے یا کرنی چاہیے ہے. تو یہ تو تھا ہمارا مقدمہ. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ اس تفصیلی گفتگو جو ہے اس کی، جیسے شناسی سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہے گفتگو، وہ ہم آیت اللہ تقی مصباح یزدی کی جو ایک کتاب ہے آموزش فلسفے، جو میں اس کا آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، اگر جو طلبکار ہوں وہ آپ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. مفصل گفتگو ہے 5ویں درس سے لے کے 16ویں درس تک کے، اس میں مفصلاً انہوں نے اس سے ریلیٹڈ گفتگو کی ہے اور بحث کی ہے فلسفے کے اکارڈنگ. جو اس کتاب کا نام ہے آموزش فلسفے، اور یہ 3 جلدوں میں ہے. شناخت شناسی سے ریلیٹڈ اس میں گفتگو ہے، اور بہت اچھی گفتگو ہے. اور دوسرا مقدمہ ہمارا جو ہے وہ ہے شناخت کی قسمیں. اس درس سے ریلیٹڈ جو ہے ہمارا مقدمہ وہ ہے شناخت کی قسمیں، یعنی اقسام شناخت کی. ایک نظریے کی نظر سے انسانی شناختیں جو ہیں وہ 4 قسم میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. سب سے پہلی تجربی یا علمی شناخت، اور یہ تو واضح ہے سب کے لیے کہ یہ جو ہمارے جو 5 سینسز ہیں، جو حسیات ہیں، ہمارے جو دست، جو ہاتھ ہے، جو آنکھ ہے، ناک ہے،
زبان ہے اور آنکھیں ہیں، یہ 5 سینسز جو ہیں اس کے تھرو یہ شناخت حاصل ہوتی ہے، جس کو بولتے ہیں تجربی یا علمی شناخت۔ اور اس میں عقل بھی ہوتی ہے، مگر عقل کا مرحلہ بعد میں آتا ہے اس میں۔ دوسری جو شناخت ہے وہ یہ ہے عقلی شناخت، دوسری قسم۔ اس قسم کی شناخت معقولات ثانیے کے وسیلے سے حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ معقولات ثانیے کیا ہے، یہ ہم ابھی آپ کو توضیح دیں گے۔ اور عقل اس کو حاصل کرنے میں ایک خاص نقش رکھتی ہے۔ اب ہم سب سے پہلے آتے ہیں معقولات ثانیے کو توضیح دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ دیکھیں، ہمارے جو مفاہیم کلی ہیں یا تصورات کلی، جو ہمارے ذہن میں جو ہم تصور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بولتے ہیں مفہوم۔ تصور یعنی مفہوم، یعنی جو بھی ہم تصور کر رہے ہیں وہ ان کو بولتے ہیں مفہوم، مفاہیم ہے۔ اور جو بھی مفاہیم کلی ہیں، اور یہ بھی آپ کو واضح ہو جائے گا آپ کے سامنے، یہ کلی سے کیا مراد ہے۔ مفاہیم کلی یا تصورات کلی کو ہم 2 کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ ایک تو معقولات اولیے بولتے ہیں، یعنی اولی معقولات، یعنی پہلے معقولات، اور دوسری کیٹیگری معقولات ثانویہ، یعنی دوسرے معقولات۔ تو اب ہم اس کو معقولات اولیے کیا ہے اور معقولات ثانویہ کیا ہے۔ فرض کریں ایک بچہ ہے جس نے کبھی انسانوں کو نہیں دیکھا، بچہ ہے چھوٹا سا، وہ پیدا ہوا، بڑا ہو رہا ہے دھیرے دھیرے، اس کے علم میں انسان کا تصور نہیں ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے اس نے کس کو دیکھا؟ اپنی ماں کو دیکھا۔ سب سے پہلے اس نے ماں کو دیکھا، اس کے بعد باپ کو دیکھا، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو دیکھا۔ دھیرے 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 اس نے، فرض کریں، اپنے دوست کو اور اپنے بھائی کو، اپنی بہنوں کو دیکھا، اور تمام افرادوں کو دیکھا جن کے نام فرض کریں علی، محمد، حسن، حسین، فاطمہ، یہ اس کے ذہن میں آتے گئے، ٹھیک۔ یہ جو ہے، اب ان سب کو اس کی جو عقل ہے، اس نے کہا یہ سب جو حسن، حسین، فاطمہ، علی، محمد، یہ خارج میں حقیقت رکھتے ہیں، ٹھیک۔ یہ جو حقیقت ہے، خارجی حقیقت جو ہے، یعنی حسن، حسین، فاطمہ، یہ جو فرد ہیں، فرد، یہ سب جو خارج میں تھے، اب اس کی عقل نے، اس کی ذہن نے ان سب کی تصویریں اتار لیں اپنے ذہن کے اندر۔ تو اب یہ جو حقیقت خارجی تھی، یعنی خارجی حقیقتیں تھیں، اب ان خارجی حقیقتوں سے اس کی عقل نے کچھ تصورات حاصل کیے، کچھ تصورات اپنے ذہن میں بنا لیے۔ اب یہ جو تصور ہے اس کے، یہ جو تصورات ہیں اس نے اس کا نام دیا انسان۔ یعنی یہ تصورات ان حسن، حسین اور یہ جو تمام افراد جو اس نے دیکھے تھے اپنی آنکھوں سے، اپنے ذہن سے باہر، ان کو ایک نام دے دیا، ان کو ایک کیٹیگری میں اس نے رکھ دیا، ایک کلاس میں اس نے رکھ دیا، یعنی ایک دائرے میں اس نے باندھ دیا کہ یہ اس طریقے کے جتنے بھی فرد ہم دیکھیں گے ان کو ہم انسان بولیں گے۔ یعنی حسن ہو گیا، حسین ہو گیا، زید ہو گیا، بکر ہو گیا، اس کی ماں ہو گئی، اس کے بھائی ہو گئے، جتنے بھی انسان، جتنے بھی فرد اس نے دیکھے اس طریقے کے، اس نے ایک کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کر دیا اور اس کیٹیگری کا نام رکھ دیا انسان۔ تو یہ جو ہوگا اس کو بولیں گے ایک تصور کلی، ٹھیک۔ اور یہ تصور کلی ہی کو ہم بولتے ہیں مفہوم کلی، ٹھیک ہے۔ اب یہ تصور کلی جو تھا، جو انسان اس نے نام دیا، یہ ڈائریکٹ ریلیٹ کرتا ہے
حقیقت خارجی سے، یعنی اس نے کہا انسان، تو یہ ڈائریکٹ ریلیٹ کرے گا اس علی پہ جو اس کے سامنے ہوگا، اس کی ماں سے ڈائریکٹ ریلیٹ کر رہا ہے، یعنی مستقیم رابطہ ہے، اس کے باپ سے مستقیم رابطہ ہے، یعنی انسان کا ہے، وہ کہہ رہا ہے ان کو کہ یہ ڈائریکٹ ریلیشن ہے، یعنی مستقیم رابطہ ہے۔ اس کو بولتے ہیں معقولات اولیے، ٹھیک، یعنی اس کے مفہوم کلی کا، یعنی تصور کلی کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے حقیقت خارجی سے، جو وہ اپنی آنکھوں سے درک کر رہا ہے اپنی عقل کے تھرو۔ تو یہ تو تھا معقولات اولیے۔ اب آتے ہیں معقولات ثانویہ، کیا ہوتا ہے کہ اب مگر ان تصورات کے مقابل میں ہمارے ذہن کے اندر کچھ دوسرے تصورات موجود ہیں۔ یہ معقولات اولیے کے مقابل، یعنی اس کے اگینسٹ دوسرے تصورات ہمارے ذہن کے اندر موجود ہیں، جیسے وجود اور عدم وجود، یعنی کسی چیز کا ہونا اور کسی چیز کا نہ ہونا، علیت اور معلولیت، یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو فنومینا، وہ تو یہ تصورات ہیں ایک انسان کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز امپورٹنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو تصورات ہیں، یہ جو مفہوم کلی ہیں، یہ کسی حقیقت خارجی سے ڈائریکٹ ریلیٹ نہیں کرتے ہیں، یہ کسی حقیقت خارجی کو ریپریزنٹ نہیں کرتے ہیں، جسٹ اپوزٹ اس کے معقولات اولیے کے، یعنی انسان ایک حقیقت خارج کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، یعنی ہم انسان بول رہے ہیں تو یہ ایک فرد کو ریپریزنٹ کر رہا ہے ہمارے ذہن کے اندر، یعنی ہم نے کہا ایک انسان میں نے دیکھا، تو جو یہ سنے گا تو اس کے ذہن میں تصور آئے گا، ہاں، یعنی ایک کوئی بھی ہو سکتا ہے انسان، یعنی اس کے 2 آنکھ ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، یہ اس کے ذہن میں تصور آ جائے گا۔ بٹ یہ جو ہے معقولات ثانویہ، یہ ریپریزنٹ نہیں کرتا ہے خارجی حقیقت کو، مگر ان کو کسی بھی خارجی حقیقت پر امپلائی کر سکتے ہیں، حمل کر سکتے ہیں، یعنی ہم کہیں گے علی موجود ہے، یا انسان، یا علی یا فاطمہ موجود ہے، یا کوئی بھی شخص موجود ہے، اس کو معقولات ثانویہ بولتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ اب دیکھیں ہماری بحث جو تھی وہ اقسام شناخت کی بحث تھی، کہ پہلی جو قسم تھی وہ تجربی شناخت تھی، علمی شناخت تھی، دوسری بحث تھی، دوسری قسم تھی عقلی شناخت، اب تیسری قسم جو ہے وہ ہے تعبدی شناخت۔ اس قسم کی شناخت کسی سچے انسان، یا جو ہم مخبر بولتے ہیں، جو ہمیں خبر جو دیتے ہیں، کسی سچے انسان کی خبر دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہم اس کو پیغمبر بھی بول سکتے ہیں، جو پیغمبر جو وعدے جو دیتے ہیں، وعید جو دیتے ہیں، جو خبریں جو آ کے دی ہیں پیغمبر نے، یہ تعبدی شناخت اس کو بولتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اس کی خبر پر اعتقاد جو ہوتا ہے، اس کے وہ اعتقاد جو حس و تجربے سے حاصل ہوتا ہے، اس سے کہیں قوی تر ہوتا ہے۔ جیسے پیغمبروں کی خبر، پیغمبر جب خبر دیتے ہیں تو ان پہ جو اعتقاد حاصل ہوتا ہے ہمیں، وہ کہیں قوی تر ہوتا ہے ہماری حسی اور تجربی اعتقادات سے۔ اور چوتھی جو شناخت کی قسم ہے وہ ہے شہودی شناخت، کہ یہ تو واضح ہے کہ آپ نے کافی عرفانی بحثوں میں سنا ہوگا کہ شہود، یعنی جو انسان عبادات اور اطاعت کے بدولت جو کشف کرتا ہے، یعنی عقل انسان کی جو کشف کرتی ہے، جو الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ ہوتی ہے شہودی شناخت، کہ یہ اس کو بیان کرنا، اس کو تفسیر کرنا بہت ہی سخت ہے۔ اب تیسرا جو ہمارا مقدمہ ہے وہ ہے جہان بینی کی قسمیں۔ اس سے پہلے تو ہم نے شناخت کی قسمیں بیان کی، اب جہان بینی کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ اور وہی تقسیم کی بنا جو ہم اوپر ایک نظریے کی بنا پہ ہم نے جو تقسیم کی تھی انسان کی شناختیں،
اسی نظریے کی بنا پہ ہم جہان بینی کی قسمیں کرتے ہیں، جن میں سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے علمی جہان بینی۔ یہ علمی جہان بینی جو ہے وہ علوم تجربی سے حاصل ہوتی ہیں۔ علوم تجربی کیا ہیں بیان کریں گے۔ علوم تجربی سے حاصل ہونے والے اچیومنٹس جو ہیں ان کی بنا پر ہستی یا دنیا کو دیکھنے کے نظریے کو بولتے ہیں علمی جہان بینی۔ اب علوم تجربی کیا ہیں؟ جتنے بھی علوم ہم دیکھتے ہیں، جتنے بھی ہم سائنسز ہم دیکھتے ہیں، اور وہ علوم ہمارے علوم دینی کے مقابل جو ہیں، علوم دینی کے اگینسٹ جو ہیں، وہ سب ہم بولتے ہیں علوم تجربی ان کو بولتے ہیں۔ یعنی سائنسز جتنی بھی ہیں، جیسے میتھ، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اینڈ واٹ ایور یو کین امیجن، یہ سب علوم تجربی کے اندر آتے ہیں۔ تو علوم تجربی سے حاصل ہونے والے جو اچیومنٹس جو جتنے بھی ہیں، ان کی بنا پر ہستی کو دیکھنے کا نظریہ یا دنیا کو دیکھنے کو نظریے کو بولتے ہیں علمی جہان بینی۔ اور دوسری قسم ہے فلسفی جہان بینی۔ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں استدلال اور عقلی تحقیق یا استدلال اور عقلی تلاش کی بنا پر دنیا کو دیکھنے کا نظریہ۔ اور تیسری جو ہماری قسم ہے وہ ہے دینی جہان بینی۔ دینی جہان بینی ایسے پیغمبروں کے اوپر ایمان لانے سے جو ہمارا جو دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں دینی جہان بینی۔ جیسے پیغمبروں نے بیان کیا، جیسے ہمارے تک پیغمبروں کی خبریں پہنچیں، ویسے ہمارے جو دیکھنے کا نظریہ ہے دنیا کو، ویسے اس کو بولتے ہیں دینی جہان بینی۔ جیسے جہان بینی کو دیکھنے کا جو نظریہ ہے وہ دینی ہو۔ چوتھی جو قسم ہے وہ ہے عرفانی جہان بینی۔ اب یہ عرفانی جہان بینی یہ جو ہے نا، یہ شہود سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی کوئی انسان سالوں سال ریاضت کرے، عرفان کی منزلیں طے کرے، اطاعت میں لگا رہے، عبادات میں لگا رہے، اس کے بعد اس کو کچھ کشف ہوگا، اس کے ذہن میں اس کی شہودی مراحل طے ہوں گے، اس کے بعد جو وہ نظریہ دیکھنے کا ہوگا ہستی کا، یعنی دنیا کو دیکھنے کا نظریہ جو اس کا حاصل ہوگا، اس کو بولتے ہیں عرفانی جہان بینی۔ اور یہ جو تھیں 4 قسمیں جو ہم نے بیان کی، علمی جہان بینی، فلسفی جہان بینی، دینی جہان بینی اور عرفانی جہان بینی، یہ تھیں جہان بینی کی قسمیں۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ واقعاً بنیادی مسئلوں کو ان 4 راہوں سے حل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ پھر اس کے بعد ان سوالوں کی نوبت آئے گی کہ کون سی راہ بہتر ہے ان سب میں سے، کہ اس کے تھرو ہم بنیادی مسائل کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہمارا مرحلہ جو پہنچتا ہے وہ ہوتا ہے ان جہان بینیاں اور یہ جو شناختیں ہیں، ہماری عقلی شناخت، تعبدی شناخت اور تجربی، عقلی، تعبدی اور شہودی جو شناخت ہے، ان کی نقد کا مرحلہ آتا ہے، اور ہم اس کو بررسی کریں گے، یعنی اس کو دیکھیں، انالیسس کریں گے اس کا۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں اس کی نقد کرتے ہیں، یعنی اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو نقد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو شناخت، تجربی شناخت کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے نیگلیکٹ کریں، اس کو کیسے ہم ڈینائی کریں، کیوں یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس کی ہم دلیل لاتے ہیں، سب سے پہلے اس کو بیان کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں اس کا۔ جو ہماری تجربی یا حسی شناخت ہے، یا ہم اس کو اس طریقے سے بیان کریں، شناخت تجربی اور حسی کے جو نیچرل فنومینا ہے اس کے دائرے میں محدود ہوتے ہیں۔ اس کے دائرے یعنی جتنی بھی تجربی شناختیں ہیں، ان کے جو نیچرل فنومیننس ہیں، ان کے دائرے محدود ہیں۔ اس کی بنا پر فقط علوم تجربی کے جو اچیومنٹس ہیں، یعنی علوم تجربی سے جو ہم ایکنالجمنٹ
جو لیتے ہیں، جو بھی ہم حاصل کیے ہوئے ہیں، جیسے اچیومنٹ جس کو ہم بولتے ہیں، جہان بینی اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں اس کو پہچانا نہیں جا سکتا، جہان بینی اور اس سے ریلیٹڈ مسائل کو، کیونکہ یہ مسائل علوم تجربی سے خارج ہیں۔ جہان بینی اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں وہ علوم تجربی سے خارج ہیں، اور کوئی بھی علوم تجربی ان مسئلوں کی اثبات یا نفی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی بھی لیبوریٹری جو ہے وہ خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتی، یا خدا کے وجود کے نہ ہونے کو ثابت نہیں کر سکتی، کیونکہ علوم حسی فقط مادے سے متعلق تحقیق کر سکتا ہے۔ یعنی علوم حسی جتنے بھی، علوم تجربے جتنے بھی ہیں، وہ میٹر سے ریلیٹڈ بات کرتا ہے، میٹر سے ریلیٹڈ انالیسس کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی امیٹیریل یا جو بھی مجردات ہیں، جو بھی غیر مادہ ہے، اس سے کبھی بھی ریلیٹڈ بحث نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دائرے، اس کے حدود سے باہر ہیں یہ ساری چیزیں، اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری جو شناخت تھی، جو تعبدی شناخت تھی ہماری، وہ شناختیں جو روش تعبدی سے حاصل ہوتی ہیں، جیسے پیام لانے والے کے پیامبری پہلے ثابت ہو، اور اس سے پہلے جس کا پیام لا رہا ہے وہ پیامبر، پیام لانے والا، اس کا وجود ثابت ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ خدا ہے بس خدا کا وجود ثابت ہو گیا، ہم یہ کہہ نہیں سکتے۔ تو اس بنا پر بنیادی مسائل کو ہم اس شناخت تعبدی سے حل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ مشکل ایجاد ہو جائے گی، کیونکہ سب سے پہلے تو ہم پیغام جس کا لا رہے ہیں اس کو ثابت کریں اپنے لیے، پھر پیامبر جو پیام لا رہا ہے اس کی حقانیت کو ثابت کریں۔ اور اس شناخت سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ شناخت ہم کو بتا رہی ہے کہ جو پیامبر ہے، جو پیام لا رہا ہے، وہ پیغام لانے والے کی حقانیت کو ثابت کر رہا ہے، وہ اس کے وجود کو ثابت کر رہا ہے۔ درالی کہ ہمیں سب سے پہلے اس کے وجود کو اپنے لیے ثابت کرنا ہوگا، بعد اس کے وجود کے تھرو پیغام لانے والے کی حقانیت کو ثابت کرنا ہوگا۔ تو یہ جسٹ اپوزٹ ہو جائے گا، اس وجہ سے ہم اس کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں، اس کو نقد کریں گے، اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس سے بنیادی مسائل جو جہان بینی سے ریلیٹڈ ہیں ان کو ہم حل نہیں کر سکتے۔ اور تیسری جو ہماری جو شناخت تھی، شناخت شہودی شناخت، عرفانی اور شہودی شناخت، اس روش کو بھی ہم اس طریقے سے یا ان دلائل کی بنا پر نقد کر سکتے ہیں کہ جہان بینی وہ شناخت ہے جو ذہنی تصورات سے مل کر بنی ہوتی ہے، اور یہ ذہنی تصورات نہیں ہے شہود۔ دوسری، شہودی مسئلوں کو بیان کرنا ایک خاص قسم کی ذہنی تمرین کی ضرورت ہوتی ہے، ایک خاص قسم کی ذہنی تمرین کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی تحلیل فلسفی اور عقلی تحقیقات کی ایک خاص ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی کوئی انسان اگر اتنی تمرین، اتنی مشقت نہ کرے، اس کی تحلیل فلسفی اور عقلی تحقیقات اتنی قوی نہ ہو، تو وہ کبھی بھی ان شہودی مسئلوں کو بیان نہیں کر سکتا، اور یقیناً کبھی بھی انسان کی اتنی تحلیلی فلسفی تحقیقاتیں نہیں ہوتی ہیں کہ وہ ان شہودی مسائل کو بیان کر سکے۔ اور بہت سے لوگ اس مسئلے پہ فوکس کرتے ہیں، ان مسائل کو، شہودی مسائل کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ مبتلا ہو جاتے ہیں انحرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، منحرف ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی شہودی، ان کی عقل اس طریقے کی تمرین نہیں
پائی پہلے کہ وہ ان شہودی مسائل کو بیان کر سکے اپنے الفاظوں میں۔ تیسری، کچھ موارد میں کبھی کبھی جو شہود ہوتا ہے وہ صحیح سے تفسیر نہیں ہو پاتا، اور خود جس کے اندر شہود ہو رہا ہے وہ شبہے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چوتھی دلیل، شہود کی بنا پر جو حقائق کشف ہوئے ہیں، اگر ہم اس کو جہان بینی کا نام دیں تو یہ بہت طولانی وقفہ ہوگا، سالوں سال اطاعت اور عبادات کرے وہ شخص، سالوں سال عرفانی منزلیں طے کرے، سالوں سال وہ اطاعت کی زندگی بتاتا رہے، تب جا کے اس میں کچھ شہودی منزلیں طے ہوں گی، شہود کی منزلیں طے ہوں گی، کشف ہوگا اس کے اندر، تب جا کے اس کے اندر ایک جہان بینی آئے گی، دنیا کو دیکھنے کا نظریہ پیدا ہوگا۔ تو یہ ساری دلیلیں، 4 دلیلیں جو ہم نے بیان کی، اس کی بنا پر ہم شہودی شناخت کی روش کو ہم نقد کر رہے ہیں، یعنی نیگلیکٹ، انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ اب نتیجہ کیا لیتے ہیں ان ساری چیزوں کا، کنکلوژن کیا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا؟ وہ یہ، ان مسئلوں کو حل کرنے کی تنہا راہ، یعنی ایک جو راہ ہے وہ راہ عقل ہے، وہ عقل کی راہ ہے، اور روش تعقل ہے، یعنی تعقل کرنا، عقل کو استعمال کرنا۔ اس جہت سے واقعی جہان بینی جو ہے، یعنی جہان بینی واقعی جو ہے وہ جہان بینی فلسفی ہے، جو ہم نے دوسری قسم میں جو تھی ہماری جو دوسری قسم تھی، جو اقسام جو بیان کی تھی جہان بینی کی، ان میں سے جو دوسری قسم تھی یعنی فلسفی جہان بینی، وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ واقعی جہان بینی ہے۔ اس راہ حل کا جو مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سارے مسائل فلسفی جو ہیں، جتنے بھی فلسفی مسائل ہیں ان کو حل کریں گے بیٹھ کے، نہیں، ہم فقط فلسفی جہان بینی سے متعلق، فلسفی جہان بینی سے ریلیٹڈ تمام مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور تلاش کریں گے، تحقیق کریں گے، تاکہ ہم صحیح جہان بینی تک پہنچ سکے، حاصل ہو سکے، اور صحیح آئیڈیولوجی، صحیح نظریہ اس جہان بینی کا حاصل ہو سکے۔ اور اس کے لیے ہم تمام علوموں، یعنی حسی علوم، تجربی علوم سے ہم استفادہ کریں گے اور استعمال کریں گے۔ اور عزیزان سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ درس جو ہے وہ تمام ہو جاتا ہے۔ جو ہمارا جو درس آج کا وہ تھا بنیادی مسائل کے راہ حل، یعنی کچھ بنیادی مسائل کے حل، یعنی سولیوشنز۔ اس کے بعد ہمارا جو 5واں جو درس ہوگا وہ ہوگا خدا کی شناخت، فارسی میں اس کو کہیں گے شناخت خدا۔ انشاءاللہ اس کی گفتگو بعد میں کروں گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطاہرین۔